یہ مسائل تو ہمارے پاس بہت آتے ہیں. نیچے کا مکان تھا, بڑے بھائی نے اوپر کی پورا پورشن بنا دیا. یہ مسئلہ مفتیوں سے بہت پوچھا جاتا ہے. ابا کا ہو گیا انتقال, مکان کس کا تھا؟ ابا کا. اوپر پورشن کس نے بنا دیا؟ بڑے بھائی نے. وہ سعودیہ میں یا امریکہ میں جاب کر رہا تھا, اس نے کہا چلو ایک پورشن میں بنا دو. اب جب مفتیوں کے پاس, اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا, یہ پورا پورشن کا میں مالک ہوں. یہ پورے پورشن کا کون مالک ہے؟ نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورشن اپنا یہاں سے ہٹاؤ. اب یہاں کورٹ جو بھی فیصلہ کرے, آپ نے فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اسلام سے فیصلہ کروانا ہے, علماء سے فیصلہ کروانا ہے. اور بیسیوں مسائل ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا کام ایک بیٹے نے کیا, 20 لاکھ روپے لگا دیے گھر کی ریپیئرنگ میں, 30 لاکھ روپے لگا دیے. مفتیوں کے پاس جب آئیں گے نا, مفتی کہیں گے ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. 30 لاکھ روپے بڑے بیٹے نے ابا کے گھر کی ریپیئرنگ پہ لگا دیے. گھر ٹوٹا پھوٹا تھا, اس نے بڑا اچھا خوبصورت ٹائلیں شائلیں لگا کے کیا کر دیا. اب جب ابا کا انتقال ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے یہ گھر 1 کروڑ کا ہے, 30 لاکھ تو اس میں میرے لگے ہوئے ہیں. تو وہ آتا ہے بڑا ہنسی خوشی نا ہمارے پاس کہ مفتی صاحب اب فتویٰ دیں گے, 1 کروڑ میں سے 30 لاکھ اس کو دیے جائیں, 70 لاکھ وراثت میں تقسیم کیے جائیں. ایسے آج کل 1 کروڑ کے گھر ہوتے نہیں ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہم اس کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 30 لاکھ روپے ریپیئرنگ میں لگائے ہیں نا, یہ اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے. بھائی کسی کی چیز کو مینٹین کرنا, یہ تو یا تو ابا سے آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں. اگر کوئی قرض کا لون کا ایگریمنٹ نہیں ہے تو یہ ابا کے ساتھ کیا ہے؟ تعاون ہے. بیٹا کرتا ہے ابا کے ساتھ ایسے کام, کوئی ایک نلکا لگا دے گا, کوئی واش روم کی ٹائل نہیں. اب کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ان کے رنگ کیا ہو جاتے ہیں, اڑنا. آج تک جو کہتے تھے مفتی طارق مسعود زندہ باد, 4 شادیوں والا بیان زندہ باد, مجھے پسند ہے تو کوئی بندہ کون پسند ہے؟ مفتی صاحب بہت پسند. لیکن جب اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے جو 30 لاکھ روپے ابا کے مکان کی ریپیئرنگ میں لگائے, اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اور اگر آپ نے زیادہ پھڈا کیا تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا پھر آپ کو. تو جب آپ کی خواہش کے خلاف فتویٰ جاتا ہے, پھر اس کو مفتی طارق مسعود صاحب بالکل بھی اچھے بولو نہیں. میرے پاس بہت کیسز ایسے آ چکے ہیں. ایک صاحب نے کوئی طلاق دی کنایہ الفاظ میں نا, کہیں میرا یوٹیوب پہ بیان سنا, وہ ان کو لگا کہ ان کے حق میں جا رہا ہے, حالانکہ وہ بیان سمجھے نہیں تھے. تو لڑکی نے رابطہ کیا, لڑکی چاہ رہی تھی طلاق ہو جائے, لڑکا چاہ رہا تھا کہ نہ ہو. وہ لڑکی پہلی بیزار تھی اس سے. تو میں نے کہا بھائی, وہ اس نے کہا میں اپنے شوہر کو لانا چاہتی ہوں, آپ کے بڑے مرید ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس شخص کے حق میں فتویٰ دے دوں گا. میں نے جب کراس کویشچننگ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ڈیورس واقع ہو گئی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا ریٹن میں, پوری کارگزاری لکھی تاکہ یہ بار بار نہ گھماتا نہ رہے اپنی بیگم کو. میں نے پوری کارگزاری اس پہ لکھی اور آخر میں لکھا کہ یہ ڈیورس ہو گئی. اس نے کہا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا, میں وہاں سے فتویٰ لوں گا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے, آپ کس کو فالو کر رہے ہو؟ دیکھو ابھی تو آپ ہنس رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو چی 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 کتنا گندا کیا. جب آپ پر گزرے گی نا, جب آپ پہ آئے گی نا بات, پھر آپ بھی یہ کہو گے یار اس مسئلے میں ہم اپنے خاندان کے پیچھے چلیں گے, اس مسئلے میں ہم وکیلوں سے رابطہ کریں گے, یہ والے مسئلے میں ہم امریکہ کا یونائٹڈ نیشن کا لا دیکھیں گے, یہ والے مسئلے میں مفتی طارق مسعود سے بات کریں گے ہم جا کے. اللہ